أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومغاليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والسلام الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم إذا محسوا بالبلاء قل الديانون صلوات بجی خاندان تفسیر تاریخ کربلا کہ چند نئے زاویے جو عام طور پر جن سے متعلق بات نہیں کی جاتی، گفتگو نہیں کی جاتی، لیکن تشنہ بیان ہے، لازم ہے کہ انہیں ذکر کیا جائے، بیان کیا جائے، تاکہ ہم جو ان ایام میں ان محافل اور مجالس کا مقصد کہ ہم ساحل کربلا سے گزرتے ہوئے معارف کے اس سمندر سے قریب تر ہو جائیں اور اپنے حظ اور اپنے نصیب کے چند چرے چند گھونٹ سے سیراب ہونے میں کامیاب ہو جائیں۔ کربلا کی جزیات، کربلا کے مخفی پہلو، کربلا کے اسرار، سید الشہداء نے اپنے عہد امامت میں کن کن افراد سے ملاقات کی، مدینہ کے 11.5 سالوں میں کون افراد آپ کے پاس آیا کرتے تھے، پھر مکہ کے 4 مہینے 5 دن کے قیام کے دوران سید الشہداء نے کن اہم شخصیات سے ملاقات کی، راستے میں کن شخصیتوں سے ملاقات ہوئی، اور پھر کربلا کی یہ 8 دن سید الشہداء نے کیسے گزارے، پھر یہ 72 جن کے تعارف میں میں نے گزشتہ سال اصحاب حسینی کے تعارف میں جتنا بیان کر سکتا تھا کیا، لیکن سوال یہ کہ اہم ترین شخصیت کے جو آپ کے میمنہ کے سربراہ ہیں، کربلا میں 72 کو امام حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک قلب لشکر، ایک میمنہ، ایک میسرہ۔ قلب لشکر میں علمبردار اور سپہ سالار قرار دیا حضرت ابوالفضل العباس کو، اور میسرہ باہنی جو دستہ ہے وہ جناب حبیب ابن مظاہر کے سپرد کیا کہ اس کی قیادت وہ فرمائیں گے، اور میمنہ یہ جناب زہیر ابن قین کے سپرد کیا۔ سوال یہ ہے
کہ حبیب ابن مظاہر تو سید الشہداء کے بچپنے کے ساتھی تھے، لیکن زہیر ابن قین آپ کا ظاہری طور پر ایک فاصلہ رہا سید الشہداء سے، اور چند دن پہلے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اہم ترین ذمہ داری سونپی زہیر ابن قین کو۔ اگر زہیر ابن قین اتنی اہمیت رکھتے تھے امام حسین کے لیے کہ آپ کے بغیر، زہیر کے بغیر امام حسین کا قیام مکمل نہیں ہو سکتا، عاشورہ حسینی مکمل نہیں ہو سکتا، نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا، تو پھر پچھلے 11.5 سال کے دوران میں کبھی کیوں ملاقات نہیں کی؟ پہلے بھی کسی کو بھیج سکتے تھے۔ بعض شخصیت اتنی اہم ہے، ذات اتنی بڑی ہے کہ جن تک پیغام رسانی کے لیے، اپنی بات پہنچانے کے لیے کسی اور کو منتخب نہیں کیا۔ چونکہ 72 میں سے 11 اصحاب رسول ہیں، ان میں سے ایک شخصیت زہیر ابن قین ہے، اور جناب زہیر کی طرف جس ہستی کو پیغام بر بنا کے بھیجا ہے، داعی بنا کے بھیجا ہے، دعوت دینے کے لیے بھیجا، وہ کوئی اور نہیں، شبیہ رسول اللہ حضرت علی اکبر علیہ آلاف التحیت والثناء۔ راز کیا ہے؟ آپ کو بھیجا، پہلے بھیج دیتے، پہلے خود ملاقات کر لیتے، لیکن نہ، تاریخ میں جو میں نے چھان بین کی، تتبع تغوص کیا، اس سے پہلے بالقصد بالارادہ سید الشہداء نے کبھی زہیر سے گفتگو نہیں کی، کبھی ملاقات کی کوشش نہیں کی۔ اگر یہ منصب دینا تھا اور اپنے ہمراہ شامل کرنا تھا اور اپنی فوج کا سپہ سالار، اپنے فوج کے میمنہ کا علمبردار معین کرنا تھا، تو کم سے کم کچھ عرصہ پہلے گفتگو کرتے، رابطہ کرتے، لیکن نہ، عین اثناء سفر میں کربلا جاتے ہوئے جب مکہ سے نکل چکے ہیں، کربلا پہنچنے سے پہلے راستے میں ملاقات ہوئی۔ کیا یہ اتفاقی ہے؟ نہ، اتفاقی نہیں ہو سکتا۔ سید الشہداء کے جب انسان اقدامات پر نگاہ ڈالتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو کربلا کو ہرگز حادثہ قرار نہیں دے سکتا۔ کربلا قطعی طور پر حادثہ نہیں ہے، کربلا حسین ابن علی کی مسلسل فکر کا نتیجہ ہے، جسے حسین ابن علی اور آپ کی خواہر گرامی نے کتنے سالوں سے کربلا کی آمادگی کی، یہاں تک کہ ایک سفر میں ایک مجلس پڑھی، ایک مقام پر میں نے ایک شہر میں اور سفر میں تھے میرے عزیز، اور مجھ سے تعجب کیا جب میں نے بیان کیا کہ روز عاشور سید الشہداء نے پہلے مرحلے پر اپنے ذوالجناح کو، اپنی سواری کو آئے اور خیام کے دروازے پر باندھ دیا، اور سواری کو باندھنے کے بعد پھر اپنے نانا رسول اللہ پیغمبر اسلام کا ناقہ لیا اور ناقہ پر سوار ہوئے، اور وہاں پیغمبر گرامی اسلام کا امامہ جس کا نام صحاب تھا، وہ امامہ پہنا، عصا اٹھایا، پیغمبر کی ردا اپنے کندھوں پر رکھی، پہلے نہیں پہنی تھی، اور پھر دوبارہ بھی ختمی مرتبت کی ردا کو چھوڑ کے آئے، خیمے میں چھوڑ کے آئے، ناقہ کو چھوڑ کے آئے، عصا کو چھوڑ کے آئے، خاص وقت کے لیے پیغمبر کا ناقہ لے کے آئے، پیغمبر کی عصا لے کے آئے، پیغمبر کی انگشتر اپنی انگلی میں پہنی، پیغمبر کا امامہ پہنا، ردا اوڑھی، اور اس طرح سے آئے خطبہ دینے کے لیے، امر بالمعروف کرنے کے لیے، اپنے نانا کی شخصیت کو یاد دلانے کے لیے۔ انہوں نے مجھ سے کہا عجب، اس کا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء پہلے سے مدینہ سے متوجہ تھے کہ میں نے کس موقع پر کون سا کام انجام دینا ہے، اور اس کام کی انجام دہی کے لیے مجھے کیا چیزیں درکار ہوں گی، کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی۔ حسین ابن علی ایک ایک چیز اپنے ہمراہ مدینے سے لے کے آ رہے، افراد کا انتخاب بجائے خود چیزیں، ایسا نہیں کہ کربلا میں آ کے سوچو کہ یہ چیز لے آنی چاہیے تھی، نہ، کربلا حسین ابن علی کی حکمت عملی ہے جو کئی سالوں کا نتیجہ ہے۔ تو پھر جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آقا کی نگاہ ہے، تو زہیر ابن قین جیسی اہم ترین شخصیت، انہیں آپ نے دفعتاً راستے میں، کیا ہم یہ سوچ لیں امام حسین کے بارے میں کہ اتنی اہم ترین شخصیت جو کربلا میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جب کربلا میں انسان جناب زہیر کا کردار پڑھتا ہے، اصحاب رسول میں اتنا عظیم کردار، انسان دم بخود ہو جاتا ہے جو جناب زہیر نے کیا،
اور زندگی کے آخری مراحل میں 11 افراد کے ساتھ جب اصحاب میں سے صرف 11 افراد بچ گئے، اس مرحلے میں جو عظیم الشان شجاعت کے کارنامے دکھائے وہ تاریخ کے اوراق پر مورخین نے، ابی مخنف نے اللحوف میں، باقی منہاج الدموع میں، یہاں تک کہ امام طبرانی نے، خود محمد بن جریر بن یزید طبری نے، سب نے تحریر کیے۔ تو سوال ہے، اس کا مطلب ہے کہ کربلا دفعتاً پیش نہیں آئی، کربلا ارتجالی طور پر پیش نہیں آئی، کربلا اچانک سے وقوع پذیر نہیں ہوئی، کربلا حادثہ نہیں ہے، حتیٰ اس سے بڑھ کر کربلا واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک نظام ہے، کربلا ایک مکتب ہے۔ اور کربلا کا آغاز 61 ہجری سے نہیں ہوا، بلکہ اس سے پیچھے چلے جائیں، کہیں کربلا کا آغاز 50 ہجری سے ہوا، 49 ہجری میں جب امام حسن کی شہادت ہوئی، نہ جب مولا متقیان کی شہادت ہوئی 40 ہجری میں تب کربلا کا آغاز ہوا، نہ یا اس سے پہلے 11 ہجری میں جب ختمی مرتبت کی رحلت ہوئی اور سقیفہ منعقد ہوا تب کربلا کا آغاز ہوا، نہ کربلا کا آغاز اس سے بھی پہلے۔ کربلا یزید اور حسین کی جنگ نہیں ہے، یزید اور حسین اس جنگ کا یہ آخری مرحلہ ہے، یہ اس جنگ کا اختتامی مرحلہ ہے، یہ اس جنگ کا اوج ہے، یہ اس جنگ کا نہائی مرحلہ ہے۔ نقطہ آغاز کربلا کہاں سے شروع ہوئی؟ کربلا کا نقطہ آغاز ابو طالب عمران اور سردار بنو امیہ ابو سفیان ہے، یہاں سے کربلا شروع ہوئی۔ جب تک ہم ان شخصیات کو نہیں سمجھیں گے اور بات کو یہاں سے شروع نہیں کریں گے تب تک بات ہم سمجھ نہیں پائیں گے، نتیجہ نہیں لے پائیں گے، آخر تک تذبذب اور تشکیک اور شک و ریب سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ جب تک یہاں سے آج کا جوان، آج کا طالب علم کتاب اٹھائے، تاریخ اٹھائے اور پڑھنا شروع کرے کربلا میں، اور کہے مولانا صاحب کہتے 2 شہزادوں کی جنگ تھی، آپس میں الجھ پڑے، ایک نے بیعت کا مطالبہ کیا، دوسرے نے بیعت کا انکار کیا، چل پڑے، اور پھر اس میں جو روٹ فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، بھانت بھانت کی بولیاں، نہ یہ بات نہیں ہے۔ کربلا نظام ہے، کربلا مکتب ہے، کربلا ایک ہمجیت آفاقی مکتب ہے۔ کربلا کو سمجھنے کے لیے کربلا کا نقطہ آغاز ابو طالب عمران اور ابو سفیان ہے، اور کربلا نتیجہ اور تسلسل ہے کردار امیہ کا۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے امیہ کا قریش سے کوئی تعلق نہیں ہے، امیہ کی اور بنو امیہ کی، جناب ابو طالب عمران سے، پیغمبر اسلام سے، امیر المومنین سے، امام حسین سے کسی طرح کی کوئی قرابت داری نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ امیہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں سے اس کی نسل چلی، اس کی نسل کے برجستہ ترین افراد کیا ہیں، انہوں نے کیا کیا کردار ادا کیا، اور اسلام کو جو کاری زخم لگائے امیہ کی اولاد نے، ان کے اثرات کیا ہیں، اور کربلا کے تہذیب انسانی پر اثرات، یہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج رک کر عظیم الشان شخصیت، تاریخ انسانیت بلکہ تاریخ اسلام کے اور تاریخ بشریت کا وہ سب سے بڑا موحد، سب سے بڑا توحید پرست، توحید خدا اور ختمی مرتبت کی نبوت کا سب سے بڑا داعی، روح زمین پر توحید حق تعالی اور نبوت ختمی مرتبت کا سب سے بڑا محافظ، یعنی ابو طالب عمران، جن کا اصل نام عبد مناف ہے، جن کا ایک نام عمران ہے، جن کی کنیت ابو طالب ہے، نام بھی ابو طالب عمران ہے۔ میں چاہتا ہوں رک کر چند جملے آپ کی شخصیت سے متعلق عرض کروں تاکہ پھر کربلا سمجھ میں آئے کہ ابو طالب دشمنی کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، بنیاد کیا ہے، اساس کیا ہے، بات شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ جناب ابو طالب عمران کی شخصیت سے متعلق میں اجمالاً جتنا وقت بچا ہے جوانوں کے لیے عرض کروں۔ آپ سن و سال میں 35 سال ختمی مرتبت سے عمر میں بڑے تھے۔ پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، جب ابرہہ نے خانہ کعبہ میں جس سال حملہ کیا تھا اس سال آقا کی ولادت ہوئی ختمی مرتبت کی۔ آپ کی ولادت سے 35 سال پہلے حضرت ابو طالب عمران دنیا میں تشریف لائے، اور پھر آپ نے 43 سال اپنے بابا حضرت عبد المطلب کے ساتھ گزارے، اور پھر ختمی مرتبت کی زندگی کے 50-51 سال اپنے چچا ابو طالب عمران کی معیت میں گزرے۔ اس اعتبار سے یہ 35 سال اور وہ 51 سال آپ جمع کریں، آپ کا سن یہ 86 سال۔ میں ان 86 سالوں کا اجمالی جائزہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جناب ابو طالب عمران جب دنیا میں آئے،
آپ کا زہد، آپ کا عرفان، آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کی بصیرت، آپ کی آگاہی، آپ کا شعور، آپ کی سرداری، آپ کی شجاعت، آپ کی غیرت دینی، آپ کی انسانی اور اخلاقی قدریں اور آپ کی دین اسلام میں جو اہمیت ہے، خود بہت پہلو ہیں، بہت جہتیں ہیں، جتنا اس مختصر اور محدود وقت میں عرض کر سکوں۔ جناب ابو طالب عمران، جناب پہلے سردار جناب ہاشم، خانہ کعبہ کے محافظ، خانہ کعبہ کے مجاور، خانہ کعبہ کے کلید بردار۔ البتہ یہ سلسلہ پہلے سے ختمی مرتبت کا نسب جہاں پہلے سے چل رہا ہے، جناب عدنان، خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ یہ جو غلاف سیاہ یہ غلاف جو خانہ کعبہ کے اوپر ڈالا گیا، آپ کے جد بزرگوار جناب عدنان کے اثر سے، اس کے بعد پھر مات آپ کے فرزند ہیں، پھر دیگر اجداد سے چلتے چلتے یہ سلسلہ پہنچا جناب ہاشم تک۔ جناب ہاشم جن کا اسم گرامی امر تھا، ہاشم لقب ہے اس لیے کہ آپ نے پیغام مسلسل 4 مہینے جبکہ لوگ مرنا شروع ہو گئے تھے کھاد سالی کی وجہ سے، یہ سردار مکہ، یہ سردار کعبہ جناب امر جن کا لقب ہاشم پڑا، بہت بڑے تاجر تھے، گندم اور گیہوں اور عطر کا کاروبار کرتے تھے، یہ شام میں تھے اور جیسے ہی واپس آئے دیکھا پتہ چلا لوگ فاقوں کے باعث مر رہے ہیں۔ انہوں نے کسی بات کی پرواہ اور اعتنا کیے بغیر تینوں وقت، صبح کا ناشتہ، دن کا کھانا، شام کا کھانا، مسلسل برابر پہم، ہر روز صبح میں 10 اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، دن میں 10 اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، شام میں 10 اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، اور اناج کی بوریوں کے منہ کھول دیے گئے، مسلسل روٹیاں تیار کی جا رہی ہیں۔ اور پھر جناب ہاشم اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ اس روٹی اور اس میں وہ جو سرید بناتے ہیں سالن کے ساتھ، اس کے گوشت کا جو سالن بنتا تھا، اور خود ہزاروں افراد اہل مکہ صبح میں، دن میں، شام میں، مرد، بچے، خواتین آپ کے دسترخوان سے کھانا کھاتے تھے، یہاں تک کہ 4 مہینے برابر گزر گئے، اور 4 مہینے کے بعد پروردگار نے قاد سالی کو ختم کیا۔ جناب ہاشم یہ سردار مکہ رہے، سردار کعبہ رہے، اور کعبہ کی سرپرستی اور حجاج کی خدمت کرتے تھے، آنے والے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، شربت پلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، اللہ کے گھر کے حاجیوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ ان کے بعد یہ سلسلہ منتقل ہوا جناب عبد المطلب کی طرف، پھر جناب عبد المطلب کی رحلت کے بعد یہ سلسلہ منتقل ہوا حضرت ابو طالب عمران کی طرف، اور جناب ابو طالب نے ظہور اسلام تک یہ فریضہ سر انجام دیا سقائی کا، حاجیوں کو کھانا کھلانے کا۔ اور آپ سے متعلق علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وثنا آپ کے فرزند فرماتے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ 2 چیزیں ایک ساتھ جمع ہوئیں، ایک سرداری، دوسرے ناداری۔ اس سے پہلے آدم سے لے کر اس عصر تک میرے پدر بزرگوار ابو طالب عمران تک کبھی یہ 2 چیزیں ایک ساتھ اکٹھی نہ ہو سکی۔ پہلی مرتبہ یہ 2 چیزیں میرے پدر بزرگوار ابو طالب عمران کی ذات میں اکٹھی ہوئی کہ ایک طرف ناداری تھی، دوسری طرف سرداری تھی۔ سردار مکہ تھے، محافظ کعبہ تھے، سقا تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے اور اتنی خدمت کرتے تھے۔ 3 شخصیات سے متعلق ابن عاشور نے لکھا ہے، باقی ابن قتیبہ نے لکھا ہے، دیگر مورخین نے لکھا ہے، یہاں تک کہ دیار بکری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ خمیس میں لکھا ہے۔ 3 شخصیتوں کے نام جو عرب میں سخی ترین مانی جاتی ہیں، ایک حضرت ابو طالب عمران، دوسرے امام حسن مجتبی، تیسرے فرزند حسین ابن علی جناب علی اکبر علیہ آلاف و تحیت وثنا۔ ان 3 شخصیتوں سے متعلق تقریباً ہر تاریخ میں، ہر بڑی تاریخ میں نے یہ پڑھا ہے کہ ساری رات چراغ جلتا تھا، کوئی مسافر بھولا بھٹکا، کوئی پردیسی، کوئی بھوکھا شخص، پیاسا شخص، جس کو بھی آگ دیکھ کر پہنچ جائے بیتوتا کرے، رہائش اختیار کرے، آرام کرے، جتنا وقت رکتا تھا، جتنا وقت ٹھہرتا تھا، اس کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ یہ 3 شخصیتیں، ان میں سے حضرت ابو طالب عمران، سارا سال آپ کے گھر کے اس چھت کے اوپر آگ جلتی تھی، کہیں یمن سے کوئی آ رہا ہے، شام سے آ رہا ہے، بصرہ سے آ رہا ہے، کوفہ سے آ رہا ہے، خصوصاً حج کے دنوں میں، یہاں تک کہ آپ کھانا کھلاتے تھے، اتنے سخی تھے، اتنے کریم تھے کہ اپنے پاس کچھ نہیں بچتا تھا، یہاں تک کہ ایک سال اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب سے 10,000 درہم قرض لیے تاکہ حاجیوں کی خدمت کر سکیں، اور خرچ کرنے کے بعد اب تجارت کرتے تھے، خود گندم اور گیہوں اور جو کی تجارت کرتے تھے، خوشبو کی تجارت کرتے تھے، سال میں 1 مرتبہ شام جاتے تھے اور بڑی سطح پر تاجر تھے، لیکن اتنا خرچ کرتے تھے کہ جمع نہیں رکھ سکتے تھے اپنے پاس، اتنے کریم تھے، اتنے سخی تھے،
کبھی کوئی سائل، سوالی، مانگنے والا، کوئی بھکاری آپ کے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا زندگی میں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ وہ رقم جمع نہ کر سکے 10,000 درہم کی جناب عباس بن عبد المطلب کو، اپنے چھوٹے بھائی کو واپس لوٹا سکیں، یہاں تک کہ دوسرا سال شروع ہوا اور پھر حاجیوں کی خدمت کا مرحلہ آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سال جب حاجیوں کی خدمت کا مرحلہ آیا، پھر چلے گئے جناب عباس بن عبد المطلب کے پاس اور کہا کہ مجھے مزید درہم و دینار چاہیے تاکہ میں حاجیوں کی خدمت کر سکوں۔ انہوں نے 14 کا کتنے چاہیے کہ 14,000، کیونکہ اس دفعہ حجاج پہلی کی نسبت زیادہ آئیں گے، 14,000 درہم لیے، لیکن عباس بن عبد المطلب نے مشروط قرار دیا کہ اگر سال مکمل ہونے تک یہ 14,000 درہم آپ نے مجھے نہ لوٹائے تو پھر آپ کو خانہ کعبہ کی قرید برداری سے اور مکہ کی سرداری سے اور سکائی کے اس منصب سے سبکدوش ہونا پڑے گا، دستبردار ہونا پڑے گا۔ قبول کر لیا، اور پھر اس فکر میں رہتے کہ اتنا بڑا منصب ہے، اتنا جاو حشم، یہ عزت و شرف، یہ مقام کہ میرے پاس کعبہ کی سرداری ہے، تو میں کم سے کم سال بھر بچاؤں، اگر کوئی مہمان آ رہا ہے تو اس کو سادہ کھانا کھلا دوں کسی طرح سے، لیکن نہ، مہمان نوازی میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ یہ انسانی اور اخلاقی قدریں ہیں، یہ اسے سرداری کہا جاتا ہے۔ یہ سردار، یہ بے نظیر اور بے مثال سردار کے ابھی میں آپ سے متعلق ایک جملہ عرض کروں گا، یہاں تک کہ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ میرے بابا ابو طالب عمران نے خانہ کعبہ کے اس عظیم منصب سے دستکش ہو گئے اور ہاتھ اٹھا لیا، لیکن قدروں پر، انسانی اور اخلاقی قدروں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ سرداری کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے اگر آپ جائزہ لینا چاہیں تو اسے دیار بکری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، یعقوبی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، طبقات ابن سعد جن کی وفات 230 ہجری میں ہوئی ابن سعد کی، انہوں نے اپنی اس تاریخ میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کچھ افراد گئے احنف بن قیس کے پاس اور کہا کہ تو اتنا بڑا سردار ہے، بتا سرداری کی اصول تو نے کہاں سے سیکھے کہ تو دلوں پر راج کرتا ہے، لوگ تم سے محبت کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے حکیم عرب اقسم بن سیفی سے یہ تمام اصول سیکھے، سمجھے ہیں۔ اس کے پاس جب گئے تو اس نے کہا کہ اقسم بن سیفی کے پاس، اس سے سیکھیں۔ پھر یہ سارا کا سارا گروہ چلا اقسم بن سیفی کے پاس، کہا تم بتاؤ تم نے یہ اصول، یہ رموز کہاں سے سیکھے، یہ اسرار کہ تمہارے متعلق ہمیں یہاں پر بھیجا گیا ہے، احنف بن قیس نے تمہارے پاس بھیجا کہ میں نے ان سے سیکھے، تم نے کس سے سیکھے؟ تو مورخین نے یہ جملے لکھے کہ اقسم بن سیفی نے کہا من حلیف الحلم والادب سید العرب سید العجم والعرب ابو طالب بن عبد المطلب، میں نے یہ سارے اصول حلیف علم و ادب، سردار عجم و عرب ابو طالب جناب عبد المطلب کے فرزند جناب ابو طالب عمران سے سیکھیں، یہ آپ کی سرداری ہے۔ کبھی اصولوں پر تمام مورخین نے لکھا، جب خانہ کعبہ میں بڑے بڑے قبیلے اپنے اپنے بت بنا کر بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، خود کو رسوا کر رہے تھے۔ انسان جب کسی محیط میں رہتا ہے، کسی سماج میں رہتا ہے، سوسائٹی میں، معاشرے میں، معاشرہ اجتماعی سوچ، انفرادی سوچ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان جتنے مضبوط اعصاب کا حامل ہو، جتنے اس کے معتقدات، نظریات، افکار، عقائد کتنے ہی کبھی کیوں نہ ہو، بالآخر وہ اثر لے لیتا ہے۔ لیکن تاریخ اٹھائیں، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جہاں پر 10-20 قبائل عرب، جتنے بھی بڑے بڑے قبائل تھے، خانہ کعبہ میں آ کر بتوں کے سامنے اپنے سر جھکا رہے تھے اور ذلیل و رسوا ہو رہے تھے، ان کی بندگی کر کے، بت پرستی کر کے۔ تمام مورخین کا اجماع ہے اس بات پر کہ ان سارے بتوں میں سے کوئی ایک بت بھی ابو طالب عمران کے قبیلے کا نہیں تھا۔ نہ زندگی میں کبھی بت پرستی کی، نہ زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ لگایا، نہ کبھی زندگی میں جوئے کو ہاتھ لگایا۔ در حالی کی یہ رسم و رواج عام تھے، ہر گھر میں جوا کھیلا جاتا تھا، ہر گھر میں شراب پی جاتی تھی، قمار بازی عام تھی، اثر لے لیتے۔ لیکن نہ، یہ اتنا نجیب کردار ہے، اتنے پاک ہیں، اتنے طاہر ہیں، اتنے طیب ہیں، اپنی خوراک کیا معیارات ہیں کہ جب خانہ کعبہ بارشوں کے باعث خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہونے لگی اور ضرورت محسوس کی گئی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی جائے، دیواروں کو گرا دیا گیا، اور جب اثر نو تعمیر کی نوبت آئی تو ایک بڑا اژدہا جسے دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو رہے تھے، معمار بننا مزدور آگے جانے سے ہچکچا رہے تھے، ڈر رہے تھے، خوف زدہ تھے، آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ تو کہا کہ کیا کیا جائے، کس طرح سے اس اژدہا کو، سب پریشان تھے، یہاں تک کہ رجوع کیا گیا حضرت ابو طالب عمران کی طرف کہ آپ رہنمائی کریں۔ کہا
چونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام، یہ عظیم الشان کام، اتنا بابرکت کام، اتنا مبارک کام متقاضی ہے کہ جس رقم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے وہ پاک ہو، طاہر ہو، اس میں حرام کی شمولیت نہ ہو، وہ مال ظلم کے ذریعے سے حاصل نہ کیا گیا ہو۔ تم اپنا مال پاک کر لو اور اس پاک مال سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کرو۔ میں ابو طالب تمہیں ضمانت دیتا ہوں، اس اژدہا کو مارنے کی ضرورت نہیں، یہ خود بخود چلا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ایسا ہی ہوا، جیسے وہ اپنا مال، پچھلا مال انہوں نے ہٹا دیا اور پھر پاک اور طاہر مال جب جمع کیا اور پھر اس مال سے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے وسائل مہیا کیے، اژدہا خود بخود چلا گیا، غائب ہو گیا، دوبارہ پلٹ کے نہ آیا۔ کبھی بھی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا، یہاں تک کہ حرب الفجار جو قبیلہ بنی قیس اور قریش کے درمیان لڑی گئی، اس میں بنو ہاشم کی بھی شمولیت تھی، اور قریش آپ سے خواہش کرتے تھے، مطالبہ کرتے تھے، اے حضرت ابو طالب عمران آپ بھی ہمارے ہاں تشریف لایا کریں، تو آپ نے مشروط قرار دیا اپنی شرکت کو، کہ ایک تو میں خود جنگ نہیں کروں گا، لیکن اس شرط پہ کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر ہمارے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، ہمارا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، ہماری جرأت اور شجاعت میں خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت فرماتے تھے کہ اس شرط پہ آ کر بیٹھا کروں گا کہ تم ظلم نہیں کرو گے، تعدی نہیں کرو گے، تجاوز نہیں کرو گے، عدوان نہیں کرو گے، اور قدروں سے انحراف نہیں کرو گے۔ اس طرح سے اپنے بھتیجے جناب ختمی مرتبت کو ہمراہ لے کے جاتے تھے، اور جتنی دیر تک بیٹھتے تھے جنگ کا پلڑا بھاری ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت ابو طالب عمران جن کے اصولوں کو، جن کے قوانین کو خود اسلام نے آگے جاری کیا، یہ بات اہم ہے، اس پر الگ سے کبھی گفتگو کی جائے، یہ بات غیر معمولی بات ہے، اس پر سوچنا خود، لیکن کاش وقت ہوتا تو میں زیادہ بیان کرتا۔ خود سوچئے گا کہ 1,24,000 انبیاء، ان میں سے رسول صرف 313 ہیں۔ رسول اور نبی میں فرق یہ، وہی تو دونوں پر آتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ رسول پر وہی بھی آتی ہے اور اس پر تبلیغ کرنا بھی واجب ہوتا ہے، لیکن نبی پر وہی آتی ہے لیکن اس پر تبلیغ کرنا واجب نہیں ہوتا۔ این ممکن ہے کہ ایک انسان نبی ہو اور اس کی اپنی بیوی کو، اس کے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، اس کے قریبی دوستوں کو بھی نہ پتا ہو کہ اللہ کا نبی ہے، یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ رسول اس پر تبلیغ واجب ہوتی ہے، وہ دوسروں کو بتاتا ہے، پھر خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نبی ہے، لیکن نبی پر اپنی نبوت کا اظہار کرنا واجب نہیں ہے۔ ایک ذمہ دار، محقق، تاریخ شناس شخصیت تشریف فرما ہے، میں ان کی موجودگی سے بھی فائدہ اٹھاؤں گا اور ان سے بھی پوچھتا ہوں، اور تائید کریں، تصدیق کریں کہ جناب آدم جب روئے زمین پر آئے، زمین کی تخلیق کے ہزاروں سال کے بعد جب آئے، 1000 سال زندگی گزاری، پھر جناب آدم کی وفات ہوئی، اور ابن خلدون نے لکھا ہے، شمس الدین ذہبی نے لکھا ہے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں تحریر کیا، الکامل میں ابن اسیر نے لکھا، سب نے لکھا ہے کہ جناب آدم کی وفات کے 6150 سال گزرنے کے بعد ختمی مرتبہ دنیا میں تشریف لائے۔ اب اس کو ذرا جمع کریں، 1000 سال جناب آدم کے 6150 سال، یہ کتنا عرصہ بن گیا؟ زیادہ سے زیادہ 7000 سال۔ 7000 سالوں میں اگر آپ اس کو سالوں میں تقسیم کریں تو پھر ایک وقت میں کتنے نبی ہونے چاہیے؟ یہ ہوم ورک ہے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، گھر جا کر جائزہ لیں، ایک وقت میں کتنے نبی ہوں؟ تو 1,24,000 کا یہ انبیاء کی گنتی، اس کے ساتھ ایک تناسب، ایک عارضی سا بنا کے ابھی ذہن میں سوچ لیجئے۔ ضروری نہیں ہے، این ممکن ہے ایک وقت میں بیک وقت 100، 200، 250، 300، 400 انبیاء ہوں، اور ایک کو دوسرے کا بھی پتہ نہ ہو کہ یہ بھی نبی ہے۔ آپ اس پہ غور کیجیے، تدبر کیجیے، تعقل کیجیے، تفکر کیجیے۔ میرے مصطفیٰ، تم یہاں رہتے ہو، زندگی گزارتے ہو، اس شہر کی گلیوں میں چلتے ہو، یہاں سانس لیتے ہو، تو پیغمبر تو مدینہ میں بھی رہے، پھر اللہ نے مدینہ کی قسم کیوں نہیں اٹھائی؟ مکہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ مکہ کی قسم صرف پیغمبر کی وجہ سے نہیں اٹھائی جا رہی ہے، پیغمبر کے ساتھ 2 اور ہستیاں ہیں، جب یہ پیغمبر کے ساتھ شامل ہو کر ایک صف میں جب یہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ ان 3 کی وجہ سے اس شہر مکہ کی قسم اٹھا رہے۔ کون؟ پہلے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اے میرے مصطفیٰ، تم اس شہر کی گلیوں میں رہتے ہو، زندگی گزارتے ہو، سانس لیتے ہو، صرف آپ نہ، ووالد وما ولد، ایک باپ اور اس کا بیٹا۔ کون سا باپ، کون سا بیٹا؟ کیا ابو جہل اور اس کا بیٹا، ابو لہب اور اس کا بیٹا، ابو سفیان اور اس کا بیٹا، یا پھر کوئی اور ابو اور اس کا بیٹا؟
مجھے تو ابو طالب عمران اور اس کے بیٹے علی کے کوئی اور اس قابل نظر نہیں آتا کہ محمد کے ساتھ کھڑے ہو کر اس شہر کو لائے کے قسم بنا دے. صلوات بھیج دیجیے خاندان فاطمہ پر. قرآن کافی ہے. عظمت ابو طالب عمران اور آپ کی شخصیت اور آپ کے والا ترین مقام کو بیان کرنے کے لیے قرآن کافی ہے. اگر آپ کہتے قرآن کافی، ہم بھی کہتے قرآن کافی ہے. ہمیں کیا ضرورت کسی جھوٹی حدیث کا سہارا لینے کی، کسی غیر صحیح حدیث کی طرف رجوع کرنے کی. کہ پیغمبر آخری وقت کہہ رہے تھے، کان کے پاس کھڑے ہو کر بار بار کہہ رہے تھے کہ بس ایک دفعہ جاتے جاتے کلمہ پڑھ لے، پھر میں آپ کی شفاعت کروں گا، بچا لوں گا. کان میں جو رسول نے بات کہی وہ تو تمہیں یاد رہ گئی. جو 1.5 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع میں خم غدیر میں فرمایا وہ کیوں نہیں یاد رہا؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ملا کا کام نہیں ہے، مولوی کا کام نہیں ہے، احادیث سانس فیکٹریوں کا کام نہیں ہے کہ وہ بتائیں. اور خدا جانتا تھا، اس لیے عظمت ابو طالب کو جا بجا قرآن میں بار بار بیان کیا. اور کتنی مرتبہ بیان کیا. سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت میں فرمایا پیغمبر کے تعارف میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول بھیجا، منہم یتلو علیہم آیات، ویزکیہم، تزکیہ کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. کن میں؟ امیین میں. کیوں تزکیہ کرے؟ اللہ نے امیین میں رسول بھیجا. اور یہ قرآن ہے جس سے متعلق خود خدا فرما رہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر میرے علاوہ کسی اور کا یہ کلام ہوتا تو تم اس میں جا بجا اختلاف پاتے. یہاں پروردگار نے فرمایا کہ میں نے امیین میں ایک رسول بھیجا. اور سورہ مبارکہ آل عمران. اور عجیب یہ ہے اب بھی لوگ بحث کرتے ہیں کہ آل عمران سے مراد کون آل عمران ہے. کسی اور سورہ کی آیت میں اللہ، کسی اور سورہ میں پروردگار یہ آیت رکھ سکتا تو جو آیت پڑھنے لگا ہوں، لیکن اسے آل عمران میں رکھ کے بتایا کہ آل عمران سے مراد کون ہے. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں پروردگار نے فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا. لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں ایک رسول کو مبعوث کیا. بہت باشعور مجمع ہے، بہت بیدار مجمع ہے، اشاروں کو سمجھتا ہے، لیکن یہاں پر پہنچ کر شاید تھوڑا سا رک گئے اور سوچنے میں لگ گئے. نہ، پروردگار نے سورہ جمعہ میں کیا فرمایا اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں کیا فرمایا؟ وہاں فرمایا میں نے امیین میں رسول بھیجا. جب اہل حجاز کی بات کی، جب اہل مکہ کی بات کی، جب قریش و غیر قریش کی بات کی، امیین میں، یہ امی ہے رسول اسلام کے مقابلے میں. کیوں؟ تاکہ ان کا تزکیہ کریں، تاکہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، تاکہ نتیجتاً یہ مومن بن جائیں. رسول بھیجا امیین میں تاکہ تلاوت کریں، تزکیہ کریں، کتاب پڑھائیں، تعلیم دیں حکمت کی، قرآن کی، تاکہ نتیجتاً یہ مومن بن جائیں. تو پھر وہ مومن کون ہیں جن سے متعلق اللہ کہہ رہے لقد من اللہ علی المومنین، کہ اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا، کہ جن میں ایک رسول کو مبعوث کیا. مومن بنتا ہے رسول کی بعثت کے بعد. تو یہ کون سے مومن ہیں جن سے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان پر احسان کیا؟ اور بات مومن کی نہیں ہو رہی ہے، مومنین کی ہو رہی ہے. اور عربی میں جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے. تو ڈھونڈیں دنیا کے تمام مفسر، صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی سے لے کر اور جتنے بھی طبرانی اور طبری اور سب تک چلے جائیے، ڈھونڈ کے بتائیں. سارے مورخین، محدثین، سیرت نگار، محدثین، وہ بتائیں، تلاش کریں. بالآخر کم سے کم 3 تو ہوں تاکہ جمع کے لفظ کا مفہوم روشن ہو جائے. آپ ڈھونڈیں، اور اگر نہ ملے تو آئیں ہمارے پاس گلستان فاطمہ زہرا میں، ہم بتاتے ہیں وہ مومن کون تھے. پہلے ابو طالب عمران تھے، دوسری خدیجہ، تیسرے علی
اللہ اکبر۔ یہ ابو طالب عمران جن کی زندگی نصرت اسلام میں گزر گئی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ محافظت رسول کے لیے وقف کر دیا، قدم قدم پر پہلے دن سے کتنے بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، دسترخوان لگتا ہے، کسی کو اجازت نہیں کہ دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھائے جب تک ختمی مرتبہ ہاتھ نہ بڑھائے۔ دودھ کا ایک پیالہ رکھا جاتا تھا، دیار بکری نے لکھا ہے تاریخ خمیس میں، جب تک ختمی مرتبہ اسے نوش نہ فرمائیں اجازت نہیں تھی کوئی بیٹا عقیل طالب جعفر علی ہاتھ بڑھائیں اس کی طرف۔ اور جیسے ہی جناب ختمی مرتبہ پی لیتے تھے، جناب ابو طالب فرماتے تھے جب پیتے رہو یہ ختم نہیں ہوگا، انک لمبارک، کسی کہ میرا بھتیجا۔ یہ عقیدہ دعوت ذوالعشیرہ میں اور شیب ابی طالب میں کتنے سال گزارے؟ 3 سال گزارے۔ اور 3 سال کے بعد ایک دن جب ختمی مرتبہ نے بلایا، اسے امام شمس الدین ذہبی نے لکھا ہے، ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، وہ خود امام اسماعیل بخاری نے تاریخ کبیر میں لکھا ہے، 3 سال جب مکمل ہوئے تو جناب ابو طالب عمران کو اپنے چچا کو بلایا اور کہا کہ وہ معاہدہ جو ہمارے ساتھ قریش نے تحریر کیا تھا، خانہ کعبہ کے اندر آویزاں کیا گیا تھا، وہ اسے دیمک نے چاٹ لیا اور صرف نام خدا باقی رہ گیا، تو آپ ان سے کہیں کہ جب کہ وہ معاہدہ ہی ختم ہو گیا اور دیمک چاٹ چکی ہے تو اب یہ ہمارا محاصرہ ختم کر دیں۔ پڑھیں، تاریخیں اٹھائیں، اور بھی بہت ساری تاریخیں ہیں، سب نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بھی ابو طالب عمران نے کہا سوچ لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے نہ ہو جیسے آپ بتا رہے ہیں اور مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ جس نے ساری زندگی ختمی مرتبہ پر ایک لمحے کے لیے شک نہیں کیا، تو اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو ساری زندگی ختمی مرتبہ پر شک کرتا رہا اور حدیبیہ کے موقع پر یہ تک کہہ دیا کہ جتنا شک آج محمد کی نبوت میں ہو رہا ہے اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اسے تو اپنے سر کا تاج مان رہا ہے۔ کیا دشمنی ہے، وجہ عناد کیا ہے؟ یہ کربلا کی تاریخ کا نقطہ آغاز ہے۔ زندگی بھر قدم قدم پر بچپنے سے لے کر پیغمبر کے صدقے میں عربوں کو بارش برسا کے دکھائی، جب مسلسل قحط چل رہا تھا، جب آئے اہل قریش، اے ابو طالب عمران آپ نجیب ترین پاکیزہ ترین شخصیت ہیں، آپ دعا کریں اللہ رد نہیں کرے گا، خود چلے جاتے دعا کے لیے، نہ اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو اٹھایا، خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس جا کے بیٹھے اور جناب اپنے ہاتھوں کے بیچ میں اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ کا ہاتھ رکھا اور دعا کہی، ادھر بادل امٹ کیا، اسی لمحے بارش شروع ہو گئی۔ سب نے لکھا ہے، 20 واقعات ہیں، اب وقت ختم ہوا، میں کیا بیان کروں۔ یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں جب ختمی مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، قدم قدم پر کس طرح سے محافظت رسول کی ذمہ داریوں کو نبھایا، دیکھا اکیلے ہیں، آج ابو طالب نہیں ہے، آپ کے ہوتے ہوئے کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن دیکھا کہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ختمی مرتبہ ابو جہل نے دیکھا، ابو لہب کھڑا تھا، تو ابو جہل عبداللہ بن زبری کے پاس گیا کہ تم جاؤ، یہ کچھ دیر پہلے جو اونٹ ذبح ہوا ہے اس کی اوجری پڑی ہے، گوبر پڑا ہوا ہے، خون پڑا ہوا ہے، اٹھاؤ محمد کے چہرے پہ مال دو۔ عبداللہ بن زبری آگے بڑھا، ایسی گوبر اٹھایا، اوجری اٹھائی، خون اٹھایا، حالت نماز میں ختمی مرتبہ کے چہرے پر ملا، پیغمبر کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ اسی کیفیت میں چلے، کہاں گئے، کون ہے مدافع، کسے جا کے بتایا، ابو طالب عمران کے پاس گئے، اور جیسی حالت دیکھی غصے سے لرزنے لگے، کہا میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کس نے یہ گستاخی کی ہے؟ کہا ابو جہل نے، عبداللہ بن زبری نے، باقی افراد کھڑے تھے خانہ کعبہ میں، اسی لمحے چلے۔ اتنا روب تھا، اتنا جلال تھا، اتنی ہیبت تھی، اتنی ابوہت تھی کہ ایک مرتبہ جیسی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اکیلے ابو طالب اور یہ 20 افراد کھڑے تھے، جیسی دیکھا سمجھ گئے، آپ کے تیور دیکھ کر کھسکنے لگے، دائیں بائیں ہلنے لگے، فرمایا کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے، سب اپنی جگہ پر رک جاؤ، اور پھر آگے بڑھے، وہی خون وہی گوبر اٹھایا، ایک ایک کے چہرے پہ ملا اور کہا آج اس پر اتفاق کر رہا ہوں، اگر تجاوز کیا تو سزا بڑھ جائے گی۔ اور پھر قدم قدم پر کیسے نصرت کی، سائے کی طرح ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ایک دن نسبتاً کچھ تاخیر ہو گئی، کچھ وقت گزر گیا، گھنٹے گزر گئے، اور ختمی مرتبہ نظر نہیں آ رہے تھے جناب ابو طالب عمران کو، یہاں تک کہ آپ کو یہ شک گزرا کہ کہیں کسی نے نقصان نہ پہنچا دیا دشمن۔
اسی لمحے بنو ہاشم کے جوانوں کو اکٹھا کیا، یکجا کیا، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک خنجر دیا، کہا اس خنجر کو اپنی آستینوں میں چھپاؤ، اور کعبہ میں جو بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے، بیٹھک لگی ہوئے، سب کے پیچھے ایک ایک جوان کھڑا ہو جائے، اور میں محمد مصطفیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر میں مسجد الحرام میں اکیلے داخل ہوں تو پھر میری بات کا انتظار نہیں کرنا، جس جس سردار کے پیچھے کھڑے اس کا سر کاٹ کے پھینک دو۔ گئے، ڈھونڈنا شروع کیا، تتبع تفوس اور چھان پھٹک کو ڈھونڈنے کے بعد تو آپ کا وہ بعد منہ بولا بیٹا ختمی مرتبہ کا وہ بعد میں وہ آتا ہوا دکھائی دیا، تو پوچھا کہ کہاں ہے ختمی مرتبہ؟ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ، کب وہ فلاں جگہ آپ کے بیٹے کے ساتھ نماز میں مشغول۔ اس پر اکتفا نہیں کیا، سن لے تسلی ہو جائے، نہ گئے، چل کر گئے، جا کے جب دیکھا پھر پیغمبر کو ساتھ لیا اور علی کو ساتھ لیا، اور گھر نہیں گئے، مسجد الحرام میں داخل ہوئے، اور جتنے سردار بیٹھے تھے ان کی بیٹھک لگی تھی، کہا ذرا مڑ کے دیکھو پیچھے، اور سب نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک ایک جوان کھڑا ہے، ہاتھ میں خنجر لیے، کہا خبر ہے یہ کیوں کھڑے، اور کس نے کھڑا کیا؟ کہ نہیں پتا، کہ میں نے کھڑا کیا، میں نے کھڑا کیا، مجھے یہ شک گزرا تھا کہ مبادا تم میں سے کسی نے میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو نقصان پہنچا دیا، اس لیے میں نے ان جوانوں کو مامور کیا، آج اگر میرے بھتیجے کو کچھ ہو جاتا تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ بچتا، اور اگر کبھی یہ حرکت کی تو یہ سوچ لینا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ آپ کی زندگی میں ختمی مرتبہ کی ہجرت کی نوبت نہیں آئی؟ کیسے کیسے مراحل، دعوت ذوالعشیرہ جہاں سے اسلام کی تبلیغ کا باقاعدہ آغاز ہوا، کون تھا جو گھر گھر جا کے ایک ایک کافر سردار کو بلا رہا تھا، او میرے گھر میں ختمی مرتبہ تقریر کرنا چاہ رہے تھے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کیا تقریر کریں گے؟ ایک ایک کو بلایا، 40 کافروں کو، 40 بڑوں کو بلایا، کس نے کھانا بنایا؟ ابو طالب عمران نے، اور کھانا کھانے کے بعد جیسی ختمی مرتبہ اٹھے خطاب کے لیے، وہ ایک گوشے سے اٹھا، ابو لہب کہا اچھا اس لیے بلایا تھا ہمیں، ہم پر جادو کرنے کے لیے؟ ہم تو نہیں بیٹھیں گے، ہم تو بات نہیں سنیں گے، اور ساری محفل کو درہم برہم کر کے باقی سب کو ساتھ لے کے چلا گیا۔ دوسرے دن پھر کس نے بلایا؟ کون ہے بلانے والا؟ ایک ایک فرد کو بلایا، پھر کھانا کھلایا، پھر محفل برپا ہوئی، پھر اس نے وہی حرکت کی۔ کھانے کے نام پر روز آ جاتے تھے، دسترخوان سے دشمنی نہیں تھی، قرآن سے دشمنی تھی، کھانے کے نام پر بڑے مزے سے کھانا کھا لیتے، لیکن جیسی عقیدے اور نظریے کو بیان کرنے کی نوبت آتی، وہی محفل کو خراب کر کے سب کو ساتھ لے کے چلا جاتا۔ لیکن تیسرے دن پڑھیں مورخین نے کیا لکھا ہے، سب نے لکھا ہے، تیسرے دن جیسی کھانا کھایا اور حسب عادت ابو لہب اٹھ کے کھڑے ہونے لگا، تو مورخین نے لکھا کہ اس محفل کے گوشے سے ایک بوڑھا مجاہد اٹھا، جس کی داڑھی سفید تھی، جس کے چہرے پر جلال ہاشمی تھا، جس کی پیشانی پر جمال ابراہیمی تھا، جو ذریت ابراہیم سے تھا، نسل اسماعیل سے تھا، پورے جلال کے عالم میں اٹھا اور اپنے ایک ہاتھ سے ابو لہب کو گریبان سے پکڑا اور زمین پر بٹھایا، اور ابو لہب پوری قوت استعمال کرنے کے باوجود پھر نہ اٹھ سکا، اور بٹھایا، جب زمین پر بٹھا دیا تو کہا اے ابو لہب، اب تو ابو طالب اس وقت تک تمہیں اس جگہ سے ہلنے نہیں دے گا جب تک کہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ اپنا خطاب مکمل نہ کر لے۔ اتنے غضب میں، اتنے غصے میں ابو لہب کا گریبان پکڑ کر بیٹھے حضرت ابو طالب عمران علیہ آلاف التحیت والثنا، اور پھر رخ کیا ختمی مرتبت کی طرف۔ محمد الرسول اللہ، یہ آیتیں کہاں کی ہیں، کہاں پڑھی جاتی ہیں؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس آیت کا بارز ترین اور اتم ترین مصداق اس قرۂ عرش پر ابو طالب عمران ابو لہب کو اس طرح سے پکڑے وہ بیٹھے ہیں غیظ و غضب سے، اور جیسے ہی ختمی مرتبت کی طرف رخ کیا کمال ادب سے، چہرے سے تمام تر غصے اور غیظ اور غضب کے آثار زائل ہوئے، اور انتہائی ادب سے، انتہائی تواضع سے، کمال ادب سے ختمی مرتبت کی بارگاہ میں عرض کیا، قم یا سیدی و مولایا، قم یا سیدی و مولایا، اے میرے سید، اے میرے سردار۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو طالب، چچا ہوتے ہوئے بھتیجے کو کیا کہہ رہا ہے؟ میرے سید و سردار۔
اے میرے مولا، قم یا سیدی و مولا، یا اے میرے سید، میرے سردار. باپ کہہ رہے بیٹے کو، چچا کہہ رہے بھتیجے کو، سردار کعبہ اپنی گود کے پالے کو کافروں کے مجمع میں سید و سردار کہہ رہے. ہم نے تو احترام رسالت، آج بڑے ختمی مرتبات کی حرمت کے نام پر تنظیمیں بنتی ہیں، تحریکیں بنتی ہیں، لبیک کے نعرے بلند ہوتے ہیں. ہم نے احترام رسالت خود مکتب ابو طالب عمران سے سیکھا ہے، جو چچا ہونے کے باوجود، باپ ہونے کے باوجود، مربی و سرپرست ہونے کے باوجود کافروں کے مجمع میں اپنی گود کے پالے کو اپنا بھتیجا نہیں کہہ رہا ہے، اپنا سید کہہ رہا ہے، اپنا سردار کہہ رہا ہے. تو ہمیں بتایا کہ جب ابو طالب چچا اور باپ ہونے کے باوجود اپنی گود کے پالے کو سید و سردار کہہ رہے، تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم رسول کو اپنا یار کہنا شروع کر دیں، اپنا دوست کہنا شروع کر دیں؟ کیا حیثیت ہے کسی کی کہ ہم اسے رسول کا یار کہنا شروع کر دیں؟ پیغمبر اسلام کا دوست، امام الانبیاء، سید الرسل، قم یا سیدی و مولا، یا میرے سید، میرے سردار، آپ کھڑے ہو جائیے. فتکلم مما تحب، جو جی میں آئے کہیے. وبلغ رسالت ربک، اور اپنے رب کی رسالت کی تبلیغ کیجئے. اس ابو لہب کو میں نے بٹھایا ہوا ہے، محافظ دین، محافظ توحید، محافظ رسالت، داعی اسلام. اس روئے عرض پر رسالہ میں ثبوت میں ابو طالب عمران سے بڑی کوئی شخصیت نہیں. یہاں سے کربلا کا آغاز ہوا اور کربلا پہنچی 61 ہجری تک. اور جب بھی قربانی کا مرحلہ پیش آیا، خون ابو طالب آگے بڑھا. کتنا خوبصورت شعر کہا ہے ایک ہندوستانی شاعر نے، یہ حوصلہ ابو طالب کے خاندان میں ہے، یہ حوصلہ ابو طالب کے خاندان میں ہے. انگوٹھا چوستا بچہ بھی امتحان میں ہے. یہ حوصلہ ابو طالب کے خاندان میں ہے، انگوٹھا چوستا بچہ بھی امتحان میں ہے. اور نبی کے دین کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا. کیا دعویٰ ہے اور کیا دلیل ہے؟ نبی کے دین کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا. گلو اصغر بیشیر درمیان میں ہے. یہ علی اصغر کون ہے؟ اسی ابو طالب کی نسل ہے جو اسلام پر قربان ہو گئی. میرے عزیزوں، دو شہید ایسے ہیں جنہوں نے کربلا کو سرمدی بنا دیا، لازوال بنا دیا. کربلا جہاں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا، جو جتنی دیر جیا اتنی مصیبت برداشت کی. تو سب سے مشکل ترین پیاس کس کی ہے؟ بڑا شاید تحمل کر لے، بچہ کیسے برداشت کرے؟ جب طے ہے اور حسین کا فیصلہ ہے کہ علی اصغر کو بھی شہید کرنا ہے، تو شروع میں لے جائے، آخر میں کیوں رکھا؟ ایک ایک لمحہ جناب علی اصغر کے لیے میدان کربلا میں قیامت سے کم نہیں تھا. وہ شدت پیاس تھی کہ آپ بمشکل اپنی زبان لبوں پہ پھیر پا رہے تھے. پھر کیوں سب سے آخر میں رکھا؟ اس لیے کہ امام حسین نے شہادت عظمیٰ کے لیے پیش خیمہ قرار دینا ہے. عنوان کربلا پر دیباچہ قرار دیا، تمہید قرار دی علی اصغر کی شہادت کو. یہ علی اصغر کی شہادت ہے کہ جس نے کربلا کی مظلومیت پر، امام حسین کی مظلومیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی. اور فرزند ابو طالب عمران کی کیا شجاعت ہے، چاہے وہ 6 مہینے کا بچہ ہی کیوں ہو. کربلا کا وہ شہید جس کی زندگی میں سال کا لفظ نہیں ہے، جہاں میں آ کے وہ بن چلے چلا بھی گیا، زمانہ ترس گیا اصغر کے نقش پا کے لیے. کیا معرفت ہے، کیا روحانیت ہے. میدان میں صدائے استغاثہ بلند ہوئی، دشمن سے اجابت نہ ہوئی، کسی نے لبیک نہیں کہا، لیکن خیام سے شور گریہ بلند ہوا. سید الشہداء خیام تشریف لے کے گئے. جیسے دروازے پہ پہنچے، بہن نے استقبال کیا. فرمایا بہن زینب، میں نے منع کیا تھا میری زندگی میں گریہ نہ کرنا، دشمن خوش ہوگا. کہا بھیا حسین کیسے بتاؤں، عجیب قیامت کا منظر ہے. کہ بہن کیا ہوا؟ کہ بھیا حسین جب سے آپ نے میدان کربلا میں صدائے استغاثہ بلند کی،
علی اصغر نے جھولے میں تڑپنا شروع کیا اور اتنا تڑپے جھولے میں کہ خود کو جھولے سے زمین پر گرا دیا۔ پھر جو بی بی اٹھاتی ہے علی اصغر خاموش نہیں ہو رہے۔ کوئی سمجھا نہ وہاں سید ابرار کی بات، ایک سپاہی نے سنی فوج کے سالار کی بات، اور گر کے جھولے سے علی اصغر نے کیا ہے ثابت، صرف دلدار سمجھ سکتا ہے دلدار کی بات۔ جیسے گرے پتہ چلا سید الشہداء آگے بڑھے گا، میرے بیٹے کو میرے سپرد کر دو۔ لے کے جانے لگے، یا کربلا کے سب سے چھوٹے شہید کی ماں آگے بڑھی، کون؟ ام رباب۔ کہا آقا کچھ لمحوں کے لیے علی اصغر میرے سپرد کر دیجیے۔ جناب علی اصغر کو لیا اور اپنے خیمے کی طرف چل پڑی، اور باقی بیویوں نے یہ خیال کیا ماں ہے، شاید چھوٹے بچے سے ودا مشکل ہے، اس لیے پیار کرنا چاہتی ہیں، کچھ لمحے گزارنا چاہتی ہیں، لیکن میرا سلام ہو کربلا کی ماں پر۔ ام رباب علی اصغر کو اپنے خیمے میں لے کے گئی، کیا کیا؟ سب سے پہلے لباس تبدیل کیا، نیا کرتا پہنایا جو مدینے سے ساتھ لے کے آئی تھی، اور دوسرا کام کیا کیا؟ ایک رومال اٹھایا اور اسے علی اصغر کی کمر میں باندھ دیا، گویا کوئی سپاہی میدان جنگ کی طرف جا رہا ہو۔ اور تیسرا کام کیا کیا؟ علی اصغر کی آستینوں کو اس طرح سے الٹ دیا جیسے کوئی سپاہی میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں مبارزے کے لیے جاتا ہے۔ پھر آنکھوں میں سرما لگایا اور ہاتھوں میں اٹھا کر وصیتیں کرنا شروع کی، اور پہلی وصیت جو فرمائی، کہا علی اصغر میں نے سن رکھا ہے، آج کے دن آپ کو میدان میں تیر لگے گا، اور میرے بیٹے علی اصغر جب تیر لگے ہو سکے تو گریہ نہ کرنا، مسکرا دینا، مسکرا دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بابا حسین صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک چکے ہیں۔ اگر آپ بابا کی گود میں روئیں گے آپ کے بابا کے دل کو تکلیف پہنچے گی، اور اے علی اصغر ابھی جب آپ شہید ہوں گے حوض کوثر پر آپ کے دادا علی اور دادی فاطمہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اگر دادی فاطمہ ہاتھ میں اٹھا کے آپ سے سوال کریں علی اصغر آپ کی ماں نے آپ کا چہرہ دھلا کر کیوں نہیں بھیجا، تو بتانا دادی اماں پانی پینے کے لیے بھی موجود نہیں تھا، ورنہ میری ماں میرا چہرہ دھلا کر بھیجتی۔ اور تیسری وصیت جو فرمائی قیامت کی وصیت ہے، کہا علی اصغر مجھے پتا ہے آپ بہت پیاسے ہو، آپ کے دادا علی اور دادی فاطمہ حوض کوثر پہ کھڑے اپنے ہاتھوں میں جام کوثر لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب آپ کو وہ آب کوثر پیش کرے تو خبردار نہ پینا، اس لیے کہ آپ کے بابا حسین آپ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ علی اصغر اپنے بابا حسین کا انتظار کرنا، جب تک بابا پانی نہ پی لیں آپ بھی نہ پینا۔ پھر ہاتھوں پہ بلند کیا اور خشک ہونٹوں سے علی اصغر کی پیشانی کا بوسہ لیا، پھر اپنے آقا سید الشہداء کے سپرد کیا۔ یہ مشکل مرحلہ ہے جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، آپ میں سے بہت سارے مومنین صاحبان اولاد ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے گھروں میں موجود ہیں، یہ شیرخوار بچے جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے، مجھے بتائیں اہل لاہور آپ اپنے چھوٹے بچوں کا دودھ کیسے چھڑواتے ہیں؟ جب دودھ چھڑوانے کی نوبت آتی ہے ان بچوں کے لیے مٹھائیاں لے کے آتے ہیں، کھلونوں لے کے آتے ہیں، مختلف چیزیں لے کے آتے ہیں تاکہ انہیں تکلیف کا احساس نہ ہو، انس ہو گیا، مسلسل ماں کا دودھ پیتے رہے۔ میرے عزیزو، تاریخ انسانی میں کسی بچے کا دودھ ایسے نہیں چھڑوایا گیا جیسے کربلا میں ام رباب کے فرزند علی اصغر کا دودھ چھڑوایا گیا۔ کیسے چھڑوایا گیا؟ ایک مرتبہ پہنچے سید الشہداء نے جب پانی کا مطالبہ کیا تو عمر ابن سعد نے کہا کہ حسین اس بچے کے ذریعے سے خود پانی پینا چاہ رہے ہیں، اپنی پیاس کو بجھانا چاہ رہے ہیں، ایک شرط پر پانی دے دیں گے، اگر یہ بچہ خود پانی مانگے۔ سوچا یہ چھوٹا سا بچہ جو چند مہینے کا ہے، 6 سال کا ہے، بھلا کیسے پانی مانگے گا؟ لیکن علی اصغر حسین ابن علی کی روحانیت کے وارث تھے،
جیسے ہی گود سے اتار کر تپتی ہوئی ریت پر رکھا علی اصغر کو، علی اصغر نے اپنا رخ دشمن کے لشکر کی طرف کیا اور اپنے خشک لبوں پر خشک زبان کو پھیرنا شروع کیا، اور کچھ لمحوں کے بعد العطش 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 کی صدا بلند ہوئی۔ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ عمر ابن سعد کا لشکر منہ چھپا کر رونے لگ گیا۔ جب اپنے لشکر کی حالت بدلتے ہوئے دیکھی، ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا، اے ہرملہ اقطع کلام الحسین، اے ہرملہ حسین کے کلام کو قطع کرو۔ میرے عزیزو، یہ مرحلہ اتنا مشکل ہے کہ میں بیان نہیں کر رہا۔ کیسے پانی پلایا، یہ درد حسین کے دل میں شہادت کے بعد بھی رہا۔ جو شام غریبہ جناب سکینہ سے کہا، فرمایا، اے سکینہ میرے شیعوں کو پیغام پہنچانا، شیعتی ما عذب ان شربتم فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، جب کبھی میٹھا پانی پینا، میری پیاس کو یاد کرنا۔ او سمیتم بقتیل او غریب فاندبونی، جب سننا کوئی پردیسی مارا گیا، کوئی مسافر مارا گیا، پہلے مجھ پر گریہ کر لینا، اس کے بعد کون سا درد حسین کے سینے میں جو تیر بن کر چپ گیا۔ میرے عزیزوں، میں نے روایت پڑھی ہے، جب مختار ثقفی کا قاصد امام سجاد کے پاس گیا مدینہ میں اور ملاقات ہوئی، بتایا فلاں کو بھی مختار نے مار دیا، فلاں کو بھی قتل کر دیا، فلاں کو بھی قتل کر دیا۔ ایک مرتبہ مختار ثقفی کی جب کارنامے بتاتا رہا، سید سجاد سنتے رہے، بالآخر لبھائے سید سجاد میں جنبش پیدا ہوئی کہ آنے والے بتا، کیا ہرملہ مارا گیا؟ کیا میرے بھائی علی اصغر کا قاتل مارا گیا؟ اس نے تعجب سے کہا، آپ نے علی اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا، اپنے بابا حسین کے قاتل کا نہیں پوچھا، عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا، علی اصغر کے قاتل کا کیوں پوچھا؟ کہا، آنے والے کیا تو سمجھتا ہے وہ تیر علی اصغر کے گلے میں چلا تھا؟ وہ تیر ہم محمد و آل محمد کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ یہ درد حسین نے لوہا پڑا۔ کا سکینہ میرے شیعوں سے کہنا، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے کاش تم سارے کے سارے میدان کربلا میں 10 محرم کو ہوتے تو دیکھتے۔ کیا دیکھتے؟ علی اکبر کا ذکر نہیں کیا، قاسم کا ذکر نہیں کیا، عباس کا ذکر نہیں کیا۔ کیفا استسقی لطفلی فادوا ان یرحمونی، کس طرح میں اپنے علی اصغر کے لیے پانی مانگتا ہوں۔ پروردگار بحق باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ آلاف التحیت والثناء ہماری عبادت کو قبول فرما۔ اس عبادت کا اجر و ثواب جملہ مرحومین بالخصوص خلیفہ حسن مہدی کی روح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما، انہیں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام عطا فرما۔ پروردگار جناب علی اصغر کے صدقے میں ہم سب کو گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرما۔ ہمارے بزرگان آبا و اجداد بالخصوص ہمارے والدین کے گناہوں سے درگزر فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، نور بصیرت عطا فرما، فہم قرآن عطا فرما۔ جو مومن بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ ایک مومن نے مجھ سے دعا کی، التماس کی، پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے۔ یہ مومن جو دعا اپنے دل میں لے کے آیا ہے، بحق باب الحوائج علی اصغر، اس مومن کی دعا کو مستجاب فرما۔ تمام حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما، تمام حاضرین کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام، ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، بالخصوص خلیفہ حسن مہدی صاحب کی ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے۔